بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے اپنے کھانے پینے کی جو عام طور پہ ہمیں چیزیں گھر میں ہوتی ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم سالن کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں، تو سالن جو ہے وہ سین سے شروع ہوتا ہے، سین سا، الف سا لام سالن، تو آخر میں آئے گا نون۔ تو اگر اس کو ملا کے لکھیں گے تو بنے گا سین الف سا لام نون سالن۔ اور سالن کے ساتھ پہ عام طور سے روٹی ہوتی ہے، رے واؤ اور ٹے چھوٹی یہ روٹی۔ اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں تو یہ بنے گا روٹی۔ اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، تو دودھ دال سے شروع ہوتا ہے، دال واؤ دودھ، ہ کی ہے تو یہ دو آنکھوں والی ہے آ جائے گی۔ تو جب اس کو، کیونکہ یہ سارے وہ حروف ہیں جو ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ ہی لکھے جائیں گے۔ دودھ اور دہی ہم استعمال کرتے ہیں، دودھ سے دہی بنتی ہے، دہی جو ہے وہ بھی دال سے شروع ہوتی ہے اور ہے آتا ہے، اور پھر چھوٹی یہ آتی ہے۔ تو دہی میں دال تو جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ دہی، اور ہا چھوٹی یہ دہی۔ اور ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں گوشت جو ہے وہ گاف سے شروع ہوتا ہے، گاف واؤ گوشت شین، اور آخر میں آ رہا ہے تے۔ تو اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ گاف کی آدھی شکل، اس کے ساتھ واؤ ملایا اور یہ شین اور یہ تے، گوشت۔ اور ہم اس کے علاوہ سبزیاں کھاتے ہیں، تو سبزی میں ہم لکھیں گے سین سب، بے زے اور چھوٹی یہ۔ تو اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا سین کے 3 شوشے، پھر بے کا شوشہ اور یہ سبز، اور آگے یہ سبزی۔ اب آپ دیکھیں کہ سبزی میں بھی بہت سی ورائٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ جو ہے، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تمہارے جانور جو ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ دودھ دیتے ہیں لیکن کھاتے تو یہ گھاس ہیں۔ تو تم غور کرو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو قرآن میں ایک سورت بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، ایک سورت کا بھی نام ہے جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور پھر گوشت جو ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب گوشت جو ہے حلال کر کے کھاتے ہیں، جانوروں کی جو شہ رگ ہوتی ہے اسے کاٹتے ہیں، ان سے ان کا خون نکل جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری، یہ تو اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ خون کے ذریعے سے جسم میں جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم تو صرف ایک اپنا دینی فریضہ پورا کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر ہم میں جب کئی دفعہ ٹی وی پہ یہ بات سنتی ہوں کہ لوگ جو ہیں مرے ہوئے، جو ذبح کیے بغیر کسی بیماری کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے، وہ اس کو حرام کہتے ہیں، اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کئی دفعہ ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں کہ لوگوں نے مرے ہوئے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کے بیچ دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہم دنیا سے تو چیزیں چھپا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ جو ہے اس سے تو کوئی چیز بھی نہیں چھپا سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی رشتہ، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، عزیز و اقارب ہوں، کوئی بھی 24 گھنٹے سے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف ہماری جو اعمال ہیں ان کو ہی بھی نہیں دیکھ رہی، ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جانتی ہے، دلوں کا حال بھی جانتی ہے۔
تو ہم کیسے وہ بات کر سکتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ اور ہم خود کیا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، یہ مر چکا ہے، اور ہم اس کا گوشت کبھی بھی کھانے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنے جو اپنے جیسے لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں کھلانی چاہیے جو ہم خود کھانے پہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں ایک چھوٹا سا اصول دیتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے جیسے انسان کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔